میں سونے کھولی جامع کی ندی یا پیر انوکھڑا آیا نبیاں اماں جی فرما دیا نے ہن میں بیکھی آئے وے رات جا رہی ہے دن آ رہے آئے تارے جا رہے نے اجالا آ رہے آئے فرماندیاں نے دائیاں بہ گئیاں ایک سجے ایک کھبے ایک اگے ایک پیچھے بہ گئیاں اور ولادت دے آثار ظاہر ہون لگ پئے نے اماں جی فرماندیاں نے میں ویکھے آئے وے سارا جا منی نور میں ویکھے آئے میرے وچوں نور دا ظہور یہی وہ ظہور ہے جو حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ظہور کے بارے میں خود کیا فرمایا انا دعوت ابی ابراہیم مستدرک امام حاکم پڑھے انا دعوت ابی ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رویا امی التی رأت حین وضعتنی میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی اماں کا وہ چشم دید نظارہ ہوں جو میری ولادت اور میرے میلاد کے وقت میری اماں نے دیکھا اچھا یہ بھی سمجھ آ گئی نبی کریم صاحب نے میلاد کا تذکرہ کیا ہے وضعتنی یہ خود نبی کریم صاحب نے میلاد کا تذکرہ حین وضعتنی جس لمحے میری ماں نے مجھے دیا جب میرا میلاد ہوا اماں جی کتنا دیکھا آپ نے فرماتی ہیں اضاءت لہ قصور الشام سبحان اللہ ملک شام دے محل روشن ہو گئے بولیے آیا جے نکتہ ملک شام دے بولو ملک شام دے مکہ مکرمہ تو ملک شام اینا ہوتے ہوئے گا جنہاں کو جیل میں کیوں ڈاکٹر صاحب زیادہ ہے بہت زیادہ ہے اندر بہت زیادہ ہے اچھا دیوار کے پار کو چھو تو نظر آ جاتے ہیں نگاہ نبوت کی بات نہیں کر رہا اپنی اور آپ کی بات کر رہا بولی نہیں نظر آتا اچھا وہ چیز دور ہو تو نظر آ جاتی ہے یہاں سے مینار پاکستان نظر آ جاتا ہے فیصل آباد کا کلاک ٹاور گھنٹہ گھر نہیں کیوں دور ہے نا دیوار ہو تو پار نظر نہیں آتا شاید دور ہو تو نظر نہیں آتی حضرت اماں آمنہ بیٹھی بند کمرے میں ہے دیوار بھی ہے دوری بھی ہے کیا بات سبحان اللہ لنگر مغوائیے کریے تقسیم ہونا بولو تو صحیح یار اچھا تو ہوں گال شروع ہوئی ماں تو 6 گھنٹے تقریریں کرنا پڑتی ہے یار تو سننے تھا کہ بولو نا گالتے کرو میرے نال بند کمرہ بیٹھیاں بند کمرے دے وچ نے دیواراں بھی ہے نے تے ملک شام دور بھی ہے وہ دیکھ لیا محل ویکھے کدے وسیلے نال صاحب نے وسیلے تے دعائیں بنا دی کدے وسیلے نال بولو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نور دے وسیلے نال اودا نور چمکیا ہے خارج منی نور اس نور دے وسیلے نال جنہ چر میلاد نہیں ہویا اونا چر دعویٰ نہیں کیتا حضرت سیدہ آمنہ نے جتوں میلاد ہویا کہ نور چمکیا ہے اوہ دعویٰ کیتا نے ملک شام دے محل روشن ہو گئے اچھا مجھے سوچ کے ذرا بتائیے حضرت سیدہ آمنہ نبی ہیں یا غیر نبی جی غیر نبی غیر نبی بند کمرے میں بیٹھ کر مکہ مکرمہ میں سینکڑوں میل دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کے وسیلہ سے
چلو میں دوبارہ کہہ دیتا جنہوں پنجابی جاتے ہو ریپیٹ کرنا میں دوبارہ کہہ دیتا حضرت سیدہ آمنہ غیر نبی ہو کر بند کمرے وچ بیٹھ کے ملک شام دے محل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلے نال ویکھ رہیاں نے تے جے نور والا نبی آپ ویکھے تے تہاڈا گراں دور تے کوئی نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے جی سبحان اللہ سبحان اللہ کا نقطہ میں یہ خطیبانہ نقطہ ہی نہیں ہے جی جی اس کے پیچھے قرآن و حدیث کی بڑی سپورٹیں ہیں میں صرف برکت کے لیے ایک سپورٹ پیش کرنے لگا ہوں اب یہ نہ کہ اگر جو اپنی طرف سے بات کر گئے ہیں حالانکہ اپنی طرف سے بھی ہوگا بات تو کمال کی ہے بات تو کمال کی ہے یہ بات لاجواب ہے حضرت سیدہ آمنہ دیکھ رہی ہیں غیر نبی ہو کر نور والا نبی خود دیکھے تو کون سا علاقہ دور رہ جاتا ہے صرف برکت کے لیے 3 والے میں پیش کرنے لگا ہوں ورنہ 11 والے کے نام کے 11 والے میرے ذہن میں محفوظ ہیں پہلا حوالہ حلیۃ الاولیاء امام ابو نعیم الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سند متصل کے ساتھ اس روایت کو درج کرتے ہیں حوالہ نمبر 2 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ امام نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الفطر اس کی 3ری حدیث یہی ہے جو میں پیش کرنے لگا ہوں حوالہ نمبر 3 تقریب البغیہ بترتیب احادیث الحلیہ حضرت امام نور الدین حیثمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحب مجموع الزوائد ماشاءاللہ راوی کون ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ قد رفع لجد دنیا فانا انظر الیہا فإلہ ما هو قائل فیہا الى یوم القیامہ کانما انظر الى کفی حاضر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے ساری دنیا کے حجاب اٹھائے پردے اٹھائے رکاوٹیں اٹھائی اللہ نے میرے لیے دنیا کو بلند کیا میں دنیا کی طرف دیکھ رہا ہوں دیکھتا رہوں گا دیکھ رہا ہوں دیکھتا رہوں گا یہ مضارع کا صیغہ نا انظر اس میں پریزنٹ بھی ہے فیوچر بھی ہے موجودہ بھی ہے آنے والا بھی ہے حال بھی ہے مستقبل بھی ہے میں دیکھ رہا ہوں اور دیکھتا رہوں گا اتنی بس نہیں فرمایا ما ہوا قائلن فیہا الى یوم القیامہ قیامت تک جو اس دنیا میں جو ہونے میں انہوں وینا ہوا گیا تو ویندا رہوں گا سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا ذرا میں دسو ہے محفل قیامت کے بعد ہو رہی کہ پہلے تو ڈاکٹر صاحب کو پوچھنا کچھ نہیں بولتے راز میں دسو ڈاکٹر صاحب جی پہلے ہو رہی ڈاکٹر صاحب نے پہلے ہو رہی ہے اور باقی پہلے ہی ہو رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک جو دے وچ ہونا میں رہنا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اجے بھی سوچ سوچ کے بندہ مسیتے آئے تے گل سے آئی ہے جی محفل میلاد میں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے کیا کریں میں نہ پیا قیامت تک جو دنیا میں ہونا ہے وہ میں تے تساں تے محفل آئی سے جا کے بیٹھے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 کئی سال پہلا ویندے رہتے سبحان اللہ کون آئے گا اور کون آئے گا سبحان اللہ اسی اودوں بھی نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے وچ فائدہ ہے یا نا اودوں بھی اور استاد نیازی فیصلہ آبادی جی جی جن کی وہ ناشی بن وہ آپ کی سونے نو وائے نہیں جی جی تیرا گزر بڑی کمال دی گل کر گیا اب استاد نیازی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دینی تے ساڈے کو شعر سن بڑے سوادی جائے ایک زوری صاحب ایک اعظم چشتی صاحب ایک نیازی صاحب ہوں تے ککری شکری رہ کے پیچھے ہوں سرخی پاؤڈر سرخی لاواں پاؤڈر لاواں کجلا پاواں چمک چلو بن کے پھر میں سیدھا مدینہ شریف جاواں ارباں دے بالاں دی بدائی اللہ ہوں دیکھا ماشاءاللہ انجی رہ گئے کام جو اچھے ہیں وہ تو اچھے ہی لیکن وہ کیا بات تھی ان کی لکھتے بھی تھے اور پڑھتے بھی تھے نیازی صاحب رحمت اللہ علیہ آدھے نے
آندھنے وہ یہاں نہیں کہ وہاں نہیں، وہ جو آنکھ تو وہ کہاں نہیں۔ وہ یہاں نہیں کہ وہاں نہیں، وہ جو آنکھ تو وہ کہاں نہیں۔ وہ یہاں نہیں کہ وہاں نہیں، وہ جو آنکھ تو وہ کہاں نہیں۔ پر نہیں کام دیدہ کور کا اسے دیکھتا کوئی اور ہے، نہیں کام دیدہ کور کا اسے دیکھتا کوئی اور ہے۔ نیازی صاحب وجہ کی یہ سانو کیوں نہیں دیسدا؟ انہاں کیا گالے وے تیرا اہل سر سے ہے واسطہ۔ انٹرنیشنل مانگت تو بن گیا ہے، خالی بریف کے پاکستان جو غیر ملک مگر واسطے جانا، ریال لے ہونے، پاؤنڈ لے ہونے، ڈالر لے ہونے، پارگے لے ہونا، میں اتنا لے کے آیا ہوں تیرا اہل سر سے ہے واسطہ، میرا مصطفیٰ سے ہے رابطہ۔ اہل سر سے ہے واسطہ، پر میرا مصطفیٰ سے ہے رابطہ۔ نیازی صاحب کمال کر گئے، آدھے تیرا راستہ کوئی اور ہے، میرا راستہ کوئی اور ہے، تیرا اہل سر سے ہے واسطہ، پر میرا مصطفیٰ سے ہے رابطہ۔ تیرا راستہ کوئی اور ہے، میرا راستہ کوئی اور ہے۔ تھوڑا جب بیک چلو تمہارو ذاتوں سمیٹیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسری شان، وہ بخاری شریف کی حدیث جو پیش کر تیسری شان جو اللہ نے مجھے عطا کی اور کسی کو نہیں دی، وہ کیا ہے؟ فرمایا وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحِلَّ لِأَحَدٍ قَبْلِي۔ اللہ نے میرے واسطے مالک نعمت حلال کیتا ہے، میرے تو پہلا کسی واسطے مالک نعمت حلال نہیں۔ چوتھی چیز، چوتھی شان فرمایا وَأُعْطِيتُ الشَّفَاعَةَ۔ سبحان اللہ، اے شفاعت کبریٰ دا منصب ہے یہ اللہ نے مینو عطا فرمایا۔ پانچویں چیز، پانچویں شان فرمایا وَكَانَ النَّبِيُّ يُبْعَثُ إِلَىٰ قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً۔ جتنے رسول آئے، جتنے نبی آئے، ان کو خاص قوموں کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ جب میری باری آئی اللہ نے سارے قاعدے بدل دیے، مجھے عمومی طور پہ سب کی طرف اللہ نے اپنا رسول بنا کے بھیجا۔ حضرات گفتگو اللہ کی توفیق سے جو میں نے کرنی تھی وہ ہو گئی۔ ایک میرا پیغام ہے، اس کو ذرا سادہ کر دیں، بالکل ہی خوشی کو بند اور بیس طرح اس کی بات جزاکم اللہ فی الدار ہے۔ ایک پیغام تو میرا ہے سب کے نام، جتنے تشریف فرما ہے سب کے لیے، نمازیں پنج گانا چپ کر گئے ماشاءاللہ انشاءاللہ میٹھے بادام کھا کے نا بچ کوڑی گری بھی آ جائے تو انہوں بھی ہوتا بھی سیکھا لو تمہیں بچ بھی رب نے بڑا اثر رکھا ہے کسی یقین کو پوچھو۔
نمازیں بچ جانا، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ مینوں بھی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تانوں بھی توفیق عطا فرمائے، اور مینوں تے تانوں سجدے دی حضوری دی لذت نصیب فرمائے۔ دوسرا میرا پیغام ہے کہ زندگی وچ جھوٹ نہ بولیا جی۔ اج اپنے آپ نال وعدہ کر لو، کیونکہ بندہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ زبان کٹ جاندی ہے لیکن زبان اتے جھوٹ نہیں ہوتا۔ تیسرا میرا پیغام ہے کہ کبھی بھی غیبت نہ کرے جی، چغلی نہ کرے جی، بڑا بڑا عذاب جے قبر دا۔ اس تو اگلا میرا پیغام ہے کہ جوانوں پیشاب دے چھٹیاں تو بچیا جی۔ آئے بھائی مسجد میں چلے نماز کے لیے، میرے کپڑے صاف نہیں ہیں، میرا جسم صاف نہیں ہے، کس وجہ سے؟ کہ میں طہارت نہیں کرتا، میں استنجا نہیں کرتا۔ اس حالت میں تیری موت آ جائے، مجھے بتا تیرا کیا حال ہوگا؟ جو مسلمان اور مومن ہوتا ہے اس کا جسم ہمیشہ پاکیزہ رہتا ہے، وہ اپنی پاکی کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ اگلا پیغام یہ ہے کہ کبھی زندگی میں کم نہ توڑنا، کم نہیں ناپنا، یہ ویل ہے، یہ ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، اور جہنم کا بہت بڑا عذاب ہے۔ اس سے اگلا پیغام میرا یہ ہے کہ عدالت میں جا کے کسی کے خلاف جھوٹی گواہی نہ دیا جائے، چونکہ یہ تیری شان ہی نہیں۔ تے پڑوسیاں دے اسی فی سبیل اللہ خلاف ہونے ہیں، اگوانیاں دے ایویں بغیر کسی وجہ دے، تے ساڈی فطرت تے ایتھوں تک پہنچ جاندی ہے کہ ساڈی پاویں کن ڈگ پے پر گوانڈی دی بکری ضرور تھلے آ کے مرنی چاہیے۔ ساڑی سوچاں دے زاویے اتھوں تک ہو گئے، انہاں چیزوں تو بچیا جائے۔ یہ پیغام میرا سب کے لیے تھا جو میں نے پیغامات دیے۔ اب میرا پیغام ہے صرف نوجوانوں کے نام جن کے پاس اینڈرائڈ موبائل ہے، سمارٹ فونز۔ نوجوانوں، یہودی کمپنیاں کو پیکج لیتے ہو، اس پیکج کے ذریعے پھر نیٹ چلاندے ہو، ساری رات اس نیٹ کے ذریعے لوکاں دیاں ماواں بہناں بیٹیاں تے بہماں دی عزت نوں برباد کرتے۔ جدو پچھلی رات کا وقت آندا ہے تواڈیاں گلاں بھی مک جاندیاں، تواڈے مسلز اعصاب تھک جاندے نے، تواڈیاں اکھاں وچ نیند دا خمار بھی اتر آندا ہے، تسی چپ کر کے موبائل نو سائلنٹ یا پاور آف کر کے بند کر کے سائڈ تے رکھ کے سون جاندے ہو۔ اے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نوجوان، کدی اس وقت سون تو پہلا ایک لمحے واسطے کدی سوچے تیری زندگی دی آخری رات دے آخری لمحے تے بھی تیروں صبح اٹھنا نصیب ہی نہ ہوئے، میں نے 10 مالک یوم الدین دی بارگاہ وچ کیڑا منہ لے کے جانا؟ بولیے، مجھے اپنا ہمدرد سمجھو نوجوانوں، مجھے اپنا ہمدرد سمجھو۔ میں بڑی ہمدردی کے ساتھ آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ اگر میرا پیغام صرف اس نوجوان کے لیے ہے کہ جو اپنے ایمان کو بچانا چاہتا ہے، جس کو ایمان کی فکر نہیں، وہ اللہ کی سپرد ہے۔ جو اپنے ایمان کی فکر کرنا جانتا ہے اور بچانا جانتا ہے اور بچانا چاہتا ہے، اس کے لیے میرا پیغام یہ ہے، بیٹی کسی کی بھی ہو، ماں کسی کی بھی ہو، بہنا کسی کی بھی ہو، جو تیرے برابر کی ہے اس کو اپنی بہن سمجھ، خواہ وہ کسی کی بیٹی کسی کی بھی ہو۔
جو تجھ سے بڑی ہے اس کو اپنی ماں سمجھ، جو تجھ سے چھوٹی ہے اس کو اپنی بیٹی سمجھ، اور ان کے بارے میں اپنی نظر میں حیا پیدا کر، اپنی سوچ میں حیا پیدا کر، اپنے خیالات میں حیا پیدا کر، تاکہ اللہ تعالیٰ تیری ماں، تیری بہن، تیری بیٹی کے لیے دوسرے لوگوں کی نگاہوں میں، سوچوں میں اور خیالات میں حیا پیدا فرما دے۔ اگر میرا پیغام سمجھ آ جائے تو دل کی تختی پہ لکھ لیں، اگر نہیں آیا تو پھر تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، وہ رخ یہ ہے کہ پھر ہوگا پتہ کیا، صدا نہ باغی بلبل بولے، صدا نہ باغ بہارا، صدا نہ ماپے حسن جوانی، صدا نہ صحبت یارا، جیویں جیویں جھوٹا لارا، موت کھڑی سر اٹھے، تیرے نالوں لکھاں سونے، اسے خاک اندر رل ستے۔ بابا جی فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، تاجدار پاک بدن شریف، قبرستان گئے، قبر نو پنجابی میں چاہتے ہیں ٹیری، پرانے بزرگ جانتے ہیں ٹیری۔ آپ نے قبراں ویکھیاں، ٹیریاں ویکھیاں تو بڑے نواباں دیا قبراں، جگیردار، لینڈ لارڈ لوگ، روپے پیسے والے سوکھے لوگ، قبراں دا حال کوئی نہیں، اتے گند، چکڑ، گرد و غبار، مٹی، تیلے، تنکے، پتے، ہر شے پئی۔ آپ نے قبراں تے ٹیریاں ویکھیاں، آپ دی اکھاں وچ آنسو آ گئے، بڑا روئے آپ اس قبرستان چ کھڑے ہو گئے۔ اتھے آپ نے ایک شعر آکھیا سی، آپ نے فرمایا ویکھ فریدا ٹیریاں۔ جو کامل مرشد ہوتا ہے نا، وہ مرید جب اس کے ساتھ ہوتے ہیں کوئی لمحہ تربیت کے حوالہ سے ضائع نہیں کرتا۔ جو کامل مرید ہو تے جڑا صرف اتنا ہی ہوگے نا، وہ جڑا لینڈ کروزر تے آیا نا مرید، 15-20 ٹوکریاں فروٹ دیاں، 15-20 ٹوکریاں مٹھائی دیاں، تے پیرا نے پھر خادم نو کلنا ہوندا جاؤ نواز سیدھا حجرے وچ آ جا لے کے جی الحمدللہ لا کل حال یہدیکم اللہ، سیدھا حجرے میں لے آؤ اس کو۔ تے جے کو ماٹھا مرید آ جائے بیچارہ ماڑا یہ پینڈو، انہوں پھر پیران دا آڈر ہوندا خادم نو آخ، خادم نو آدھے بھی جاؤ نو آخ، پیران فرمایا ہے اب برانڈے پہ جبہ کے نا 3 لاکھ واری کلمہ شریف پڑھ۔ صحیح کہا؟ بالکل صحیح ہے، چونکہ میں بڑے نہیں جانتا، واہ جو میرا روز ہوتا قوم رہا 3 لاکھ واری کلمہ، پیر نو مرا لگا کلمہ پاوے نصیب ہوئے نہ ہوئے مرید نو ہو جانا، کیونکہ وہ 3 لاکھ واری پڑھ دے مر جانا تو کلمہ نصیب ہو جانا۔ ہاں پیر رہ جانا اللہ دی سبور دی، اللہ ماشاءاللہ جو نیک ہیں سبحان اللہ، ان کے تو ہم پپوش بردار ہیں، جو اولیاء اللہ ہیں ان کے ہم پپوش بردار ہیں، ان کی عظمت کو ہمارا سلوٹ ہے اور سلام ہے۔ او مرید کے نال سن آپ نے اتنے شعر لکھیا ویکھ فریدا ٹیریاں اتنے کٹھ پے، ذرا سنیے توجہ سے، ویکھ فریدا ٹیریاں اتنے کٹھ پے۔ اگلا جملہ سنے توجہ نال، اتھوں آوندا تے کوئی نہیں ویکھیا پر ایتھے لکھ گئے، ایتھے لکھ گئے۔ اس لیے نوجوانوں زندگی کی ہر رات کو اپنی آخری رات سمجھو، یہ ہے فائدہ محفل میلاد میں آنے کا، تربیت ہو ساتھ، اللہ عمل کی بھی توفیق عطا کرے۔ خالی ٹول بجانے بہت سوکھے، عمل کی دنیا میں بہار پیدا کرنا یہ بہت بڑی مردانگی ہے۔ یہ وہی کرتا ہے جو عشق کا سودائی ہو، جس کا تعلق ہو مولا کے ساتھ۔ جو کمزور تعلق ہے ان کو مضبوط کریں، ہر رات کو اپنی آخری رات سمجھیں، ہر دن کو اپنا آخری دن سمجھیں، ہر لمحے کو اپنی زندگی کا آخری لمحہ سمجھیں۔ کہندی قبر غافل آوے دنیا کڑی دی کڑی، ضائع عمر نہ کماوی موت سے کھڑی۔ کوئی پتہ نہیں کس ٹائم غبارے جو ہوا نکل جائے، کس ٹائم میں بلبلہ ختم ہو جائے اور پنجرے میں جو پنچھی اڑ جائے۔
میرے پیغام نہ بھولیا جی، پیغام نہ بھولیا جی۔ لوکاں دیا بہناں دی عزت کرو، لوکاں دیا ماما دی عزت کرو، لوکاں دیا بیٹیاں تے بپاں دی عزت کرو۔ اللہ تینوں ڈبل سٹوری مکان دیتا ہے، پڑوسی دا سنگل سٹوری ہے۔ خبردار خبردار خبردار، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت نوجوان بلا شدید ترین ضرورت ہے مکان دی چھت تے چڑھی، پڑوسی دے پردے دا حیا کریں۔ اس گھر وچ رہن والی کو تیری ماں ہے، کو تیری بہن ہے، کو تیری بیٹی ہے، انہاں دے پردے دا حیا کریں۔ اللہ تعالیٰ مینوں بھی عمل دی توفیق عطا کرے، اللہ تانوں بھی عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندي واللہ ورسولہ اعلم بالصواب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ، وما علینا الا البلاغ۔